ساحل میاں نظام کی بات کرتے ہیں, وہی میں سوچتے ہیں بات کرتے ہیں, نظام کی بات کرنے سے تو نظام نہیں ہوتا. دس از اے پرابلم. یو نو واٹ دی بیسٹ پارٹ از, آئی ٹیل یو سم تھنگ, میں ابھی سچ سچ بتاتا ہوں آپ کو, مجھے آپ پہ فخر ہے, اللہ کی قسم فخر ہے مجھے آپ پہ. آپ نے وہ والا ایک سٹیپ لیا ہوا ہے جو عام مسلمان کبھی بھی نہیں لے گا. وہ پتہ کیا, مجھ جیسے بندے کو سننا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ میں نے کلا نہیں پہنا ہوا, کرتا شلوار, پاکستانی ویسٹ کوٹ نہیں ہے. آپ سمجھے مجھے قرآن کی آیتیں عربی میں نہیں آتی ہیں, پتہ کیا میں سناتا, سوچیں. اور ایک اور بات بھی کہ ساحل میاں 12,000 روپے کی تنخواہ آپ کو دینا, پھر ہم دیکھتے ہیں. کیمرہ میں مجھے بولنا چاہیے کہ 12,000 روپے کی تنخواہ ساحل میاں آپ کو ملے نا, تب آپ کو پتہ چلے گا. پتہ کیا کہہ رہے ہوتے کہ ہم نے جانتے بوجھتے اسلام ڈبویا ہے, پیسے دو گے تو اسلام اوپر لے جائیں گے. آپ کو پیسے دوں تو اسلام آ جائے گا واپس, نظام لے آئیں گے آپ, میرے نبی کی سیرت ریوائیو کر دیں گے, 2 لاکھ روپے مہینہ دے دوں تو. یہ کہہ رہے ہیں صحابہ نے پیسے لے کے اسلام دیا ہمیں. سارے نبی میرے غریب, سارے صحابی غریب. اس وقت تو اسلام چمک رہا تھا, آپ کو 12,000 روپے کی پڑی ہوئی ہے کہ پیسے نہیں دو گے تو ہم مطلب آپ نے جان کے روکا ہوا اسلام اپنے پاس کہ پیسے کیا آتا ہے, میں یہ 1.5 لاکھ روپے دے تو میں اصلی اسلام سکھاؤں گا تیرے, اور میں اپنے کرتوت بھی ٹھیک کر لوں گا. اور دوسری بات, اور مجھے مجمع میں نہیں لوگ چاہیے مولوی صاحب کے. مولوی صاحب فجر کی نماز میں بندے بلا کے دکھائیں, پنڈالوں میں نہیں. یہ کہہ رہا ہوں میں کب سے, جمعے والے دن عصر کی نماز میں بندے بلا کے دکھائیں, بس چھوڑے فجر کو, اب پہلا ٹارگیٹ پورا کر لیں. اتنا ہی اثر ہے تو مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہم. We cannot take our own feedback. یہ سب سے پہلی نشانی ہے ہمارے جاہل ہونے کی کہ ہم اپنا فیڈ بیک نہیں لے سکتے. جیسے کہ نعوذ باللہ سارے نبی آتے, جو قرآن میں درس نظامی کر لے اس کو نبوت مل جاتی ہے, نعوذ باللہ, کہ میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. اب غور سے سمجھے اس بات کو, آپ کو اور مجھے دونوں کو پتہ نہیں کیوں سچ بولتے ہوئے دقت ہو رہی ہے. ہمیں اسلام کول نہیں لگتا, ہمیں اسلام اٹریکٹیو نہیں لگتا. کیوں نہیں بتاتے ایک دوسرے کو ہم؟ چھوٹا سا بچہ اپنی امی کو سچ سچ بتاتا, چھپا لیتی ہے کہ اسلام بہت بورنگ ہے امی. کیوں نہیں سچ بتا رہے ہم؟ کس سے چھپا رہے ہیں؟ اللہ سے چھپا رہے ہیں. اللہ کو سب پتا ہے. آپ کے میرے اور اسلام کے بیچ میں وہ جو سپیکر ہے نا, سپیکر مولوی صاحب نہیں, جو سپیکر لاؤڈ سپیکر, اس کو ٹیون کرنے کی ضرورت ہے بس. کہ 2 نمبری سکھاتے ہیں لٹرلی, وہ بھی ان کے فلاسفر بھی سانگ پورنوگرافی اینڈ ایوری میں نہیں ڈال رہے, ڈانس اینڈ ایکٹنگ میں. ان کے فلاسفر بھی فلسفہ ہی سکھاتے ہیں, مگر لوگ پورے ملک بناتے ہیں. بینجامن فرینکلن امریکہ سے بار بار یورپ آ کے فلسفہ سیکھ کے بار بار امریکن کانسٹیٹیوشن امینڈ کر رہا تھا. روسو, ڈیکارٹس, ہیوم, جان لاک, یو نیم اینی, ایک اٹھاؤ فلاسفر نہیں کرتا تھا یورپ سے. پوری پولیٹیکل موومنٹس ہو رہی تھی فلسفے کے پیچھے. وہ کیا پورنوگرافی, ڈانس, مستی, یہ مستی تو نہیں سکھا رہے تھے, وہ پیسے تو نہیں دے رہے تھے, نظام کی باتیں کر رہے تھے. وہاں پہ لوگ پہنچ جاتے, یہاں پہ کوئی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے ہی فلاسفرز کے سامنے مطلب وہ خود ہی ہمارے سامنے اسٹیبلش نہیں کر سکیں گے میری بات میں وزن ہے. That's it. جتنے لبرل اس وقت پاکستان میں ہے نا, پرو امریکہ, اتنے آئسور امریکہ میں نہیں ہے. جتنا گورا ہمیں پسند ہے, اور اللہ کی قسم اتنا گورا گورے کو نہیں پسند. اور گوریاں بھی آف کورس, ہمیں تو گوریاں کو زیادہ ہی پسند ہے, مگر وہ آپ کا لوور کرائم ہے. لوور کرائم کا مطلب ہوتا ہے نچلے درجے کا گناہ ہے. فحاشی, زنا, یہ نچلے دیکھے. یہ تو ابو جہل نے بھی نہیں کیا زنا, اتنے بے شرم ہے کہ ابو جہل دوزخ میں گئے گا, نیچے رہو, میرے دور رہو. کوئی بڑا گناہ ہی کرتا اگر تو انسان ہی پیدا ہو گیا تھا تو. سوچیں ذرا, جب ابو جہل نے بولنا, ابو لہب نے بولنا ہے کہ ہم نے بڑے پنگے لیے ہیں, بنتی تھی ہماری سزا, تو کون ہے؟ یہ کوئی نہیں پوچھے گا وہ میں مسلمان ہوں, آپ کو پتا ہے. وہاں پہ شرمندگی سے بتائیں گے کسی کو کہ مسلمان ہے, وہاں پہ بھی چھپانا پڑے گا, جس نے یہاں پہ چھپاتے ہم.
سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہائر اسٹینڈرڈس کے اوپر کائنات کے فرشتے ہائی اسٹینڈرڈس دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس بندے کا سوچ کا زاویہ، سوچ کا لیول کدھر تک گیا، اور اس کے اوپر اس کا کیریکٹر بلڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. کیا ہمیں بس نبی علیہ السلام صادق اور امین تھے، اچھا بس، اور نہیں بتائیں گے؟ نہیں بس بہت ہے، کلاس 5 کا بورڈ ایگزام ہو گیا آپ کا، اور نہیں کچھ پتا نبی علیہ السلام کے بارے میں؟ نہیں بس صادق اور امین. اور جب چونکہ نبی علیہ السلام صادق اور امین تھے تو لوگوں نے ان کی بات مان لی. یہ ہماری اسلامیات ہے. اور 8ویں کلاس کا بچہ امریکہ اور برطانیہ میں کیا سوچ رہا ہے کہ پلانٹ ارتھ اور سن ایک سٹار ہے، ایک پلانٹ ہے. اگر ہم اس پورے کے پورے سن کو کیپچر کر کے انرجی لے آئے تو کتنے سال میں سن ختم ہو جائے گا، تو ہمیں دوسرا سٹار بھی چاہیے ہوگا. تو ایسا کرتے ہیں اس پلانٹ کے علاوہ دوسرے پلانٹ بھی لے جاتے. وہ کائنات کے اوپر کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں پہ اپنے نبی کو کی تعلیمات کو چھوٹا سے چھوٹا کرے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے، کیونکہ ابو کو پتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو بچے نے کیا دینا ہے کہ ابو جی پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان ہو گئے تھے. We do not live up to those standards, so that's why we don't teach those standards. ایک دفعہ کسی لڑکی نے کہہ دیا نا کہ بیٹا بات سن، شوہر 2 نمبر ہونا تو اللہ نے کہا ہوا ہے طلاق لینی ہے. ایک عورت کو پتہ چلے نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ اس کا شوہر زانی ہے اور وہ اس کے پاس پھر بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس کے اوپر. کہہ کے دکھائے بیٹیوں سے، مجھے نہیں پتا کیا جواب آنا بیٹیوں کا. We know that. ہم خود، میں نے آپ سے کہا تھا نا سب سے پہلے حذیفہ، جب تک تیرا ڈر نہیں ختم ہوگا نا تب تک عمر نہیں بنے گا بیٹا. عمر بن خطاب کا جگر جو تھا، اس کو آپ نے کہا نا ان کا جگر تھا، ہاں بالکل، اس کے لیے دعا ہے. آپ کے جگر پیدا ہو گئے نا اس طریقے سے، ہمت آ گئی، تو اللہ کے نبی السلام کی آپ کے بھی وہی دعا ہے. اگر کوئی بھی بندہ اسلام میں آئے گا تو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائے گا، جی نہیں، صرف پیدائشی مسلمان. یہ ہے مسئلہ. ہم خود اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو اسلام سے شرمندہ کرتے ہیں. دیکھا آپ نے، نوٹس کیا، یہ بات کرتے کرتے میں خواتین کی طرف آ گیا ہوں. آپ نے اپنے ارمان غیر اسلامی رکھے ہوئے ہیں تو آپ کی بیٹیاں مسلمان کیسے ہو سکتی ہیں؟ السلام علیکم، دس میں فیصل عمران. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ 2-3 باتوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل ہی سین کہ خلافت کا نظام کیوں ضروری ہے. بٹ لیٹ سے یہ سپوز کرتے ہیں کہ اگر ہم خلافت نہیں لا سکتے ہیں، ڈیموکریسی کو ہی ہمیں لے کے چلنا ہے، تو آج کل جو ڈیموکریسی ہمارے پاکستان میں چل رہی ہے یہ تو کبھی بھی افیکٹفل نہیں ہو سکتی. دیکھیں انڈیا بھی ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، اور بھی بہت سی کنٹریز تھی جو ہمارے ساتھ ہی، وہ انہوں نے اپنی فریکوینسی لے کے چلے تھے، مگر انہوں نے اپنا ڈیموکریسی کو اتنا زیادہ اسٹرانگ بنا لیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا جو بھی سروائیول ہوگا وہ ڈیموکریسی پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہوگا. مگر انفارچونیٹلی پاکستان نے اس چیز کو اتنا زیادہ کرپٹ کر کے اس کو آگے لے کے چلے ہیں. وہ بہت سی ریزنز اس میں آ جاتی ہیں، اس میں پولیٹیشنز آ جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے، اور بھی جو بھی فیکٹرز تھے، دوسری کنٹریز کی انوالومنٹ آ جاتی ہے. مگر یہ ہے کہ ایک مسلمان کبھی بھی دوسروں کی باتوں کو اتنا زیادہ نہیں کرتا جب تک وہ چیزوں کو خود انویسٹیگیٹ نہیں کر لیتا. کوئی بھی انٹلیکچوئل بندہ جو خود کو دوسروں کو سوچنا سکھا رہا ہے، دوسروں کو سمجھنا سکھا رہا ہے، ان کو ایک پراپر وے دے رہا ہوتا ہے، ہم اسی کو کنڈیم کرنے لگ جاتے ہیں، ہم اسی کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں کہ بس یہ دوسروں کو بغاوت سکھا رہا ہے، یہ ریبل بن رہا ہے. ہم اسی کو اس چیز کے اگینسٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیموکریسی تو کیا کوئی اور سسٹم بھی ہوتا ہے پاکستان میں نہیں چل سکتا ایکسیپٹ جس کے ہم خلافت لے کے ہیں. اور جو دوسری بات شیخ اس ویڈیو میں ایڈریس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جو چینج آنا تھا وہ مدرسہ مساجد سے ہی چینج آنا تھا، کیونکہ ان کے پاس وہ واحد کتاب ہے، وہ واحد مینیفیسٹو ہے جس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ایک بہت بڑے لیول پہ ہم چینج لا سکتے تھے. اس سسٹم کے تابع کر لیا ہوا ہے جو کبھی اسلامک سسٹم ہے ہی نہیں، جس کے اندر اسلامک قانون تو کیا آپ اسلام کو اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے ہو. اگر آپ انڈیا کی بات کر لیں تو انڈیا ول بی نیکسٹ غزہ. اگر یہاں پہ اگر ہم غزہ کی بات کریں تو اگر فلسطین کو وہ اس دنیا سے ان کی نسل کشی کر دیتے ہیں
اور اگر یہی سیم سینیریو ہم انڈیا پہ اپلائی کریں تو وہ بھی کچھ سالوں میں اللہ نہ کرے ایسا ہو، مگر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس طرح ہو سکتا ہے. تو کبھی بھی جب تک خلافت نہیں آتی، سسٹم نہیں آتا، ایک مولوی خود کو کیا کہتے ہیں اس چار دیواری سے نہیں نکالتا، ہم کبھی بھی مسلمان کو نہیں بچا سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں بچا سکتے ہیں. دیکھیں تو مسلمان کسی مسلمان کو بچانے کے لیے اسپیسیفکلی نہیں آیا. مسلمان ہر جو بھی بندہ جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آیا، اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے اس کو اس چیز سے نکالنے کے لیے آیا. ایون کہ وہ کرسچن ہو، وہ یہودی ہو، وہ ہندو ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو سروائیول دیا جائے، تو وہ مسلمان اس کے لیے لازمی سٹیپ لے گا. اور وہ تبھی لے گا جب وہ فائنینشلی طور پہ، مینٹلی طور پہ، انڈیویجولی طور پہ اور کمیونٹی کلسٹر کے طور پہ خود کو پریزنٹ کرے گا.